السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اور رعب تمام مخلوق پر ہے، جس میں انسان، جن اور سبھی مخلوق شامل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ حضور سرکار غوث اعظم، میرے پیر، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار، میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ سرکار، میں نے اپنی بیٹی کو آج تک گھر میں رہ کر ہی تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک گھر سے باہر اسے کسی کام سے نہیں بھیجا ہے۔ سرکار، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار، میری بیٹی میرے اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہے کہ وہ دیوار پھاند کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا، میں نے رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، لیکن کہیں پر بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا۔ سرکار غوث اعظم، مجھے میری بیٹی چاہیے، زندہ چاہیے۔ دوستو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور غوث اعظم نے اپنی نگاہیں بند کی اور چند ہی لمحوں کے بعد نگاہیں کھولتے ہیں اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملیں گی، زندہ ملیں گی اور پوری عزت کے ساتھ ملیں گی۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرک کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشتناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ تم کرک کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا، پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی۔ وہ جنات دہاڑتے ہوئے، بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جنات میرے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ سارے جناتوں کی فوجیں نکل کر کے چلی جائیں گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئیں گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ دوستو، سرکار غوث اعظم اپنے مرید سے فرما رہے ہیں پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھیں گا، پھر آپ اس کو پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پورے قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید چل دیتا ہے کرک کے ویرانے کی طرف، 2 قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کرک کے ویرانے میں جا کر حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک، بڑے بڑے ڈراؤنی شکل والے جنات گزر رہے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جناتوں کی فوجیں نکل کر کے چلی گئی، آخر میں آتی ہے شہنشاہ جنات کی سواری۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا، جب اس نے اپنے راستے کے کنارے پر ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دہاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے جا کر کے ٹکرا گیا تو وہیں پر گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس مرید سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کرنا شروع کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی کپڑے سکھانے کے لیے، میری بیٹی وہیں سے غائب ہو گئی، کوئی جنات اسے اٹھا کر لے گیا ہے، میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے،
اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم کا نام سنا تو آواز دی اور اپنے پوری فوج جنات کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد میں کہا کہ دیکھو یہ حضور غوث اعظم کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جنات اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنویں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جنات اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری فوج جنات چل دیتی ہے۔ پھر شہنشاہ جنات نے واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر کے یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہم کو نہیں ملی ہے، اسی لیے اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری کی ساری فوج جنات دریاؤں کی تہہ میں، کھنڈروں کی آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کی کھو میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی مشکل کے بعد جو جنات اس لڑکی کو لے گیا تھا، اس کو اور اس لڑکی کو، ان دونوں کو شہنشاہ جنات کی بارگاہ میں وہ ساری فوج جنات لے آتی ہے۔ ان جناتوں نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اس کو بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ جناتوں کے بادشاہ نے جنات سے کہا کہ یہ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تجھے حضور غوث اعظم کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اور یہ اپنے نازو انداز میں بے فکر کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ نادان، تو نے پورے قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ جلال میں آ جاتے تو پورے قوم جنات کو دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہیں ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جنات جلاد کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جنات کی، یعنی جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا، اس کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو، اور شیخ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ بھی حضور غوث اعظم کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم جیسے انسانوں کے شیخ ہے، جیسے انسانوں کے حاکم ہے، ویسے وہ جناتوں کی بھی حاکم ہے، جناتوں کی بھی پیر ہے۔ شیخ کی نگاہ جلال جب اٹھ جاتی ہے تو پورے قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دوستو، آپ نے دیکھ ہی لیا، جب لڑکیاں، بہن بیٹیاں جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو نہ جانے کتنی خفیہ مخلوق راستے میں چلتی رہتی ہے، نہ جانے کتنے منچلے جنات ہماری بہن بیٹیوں کو بے پردہ دیکھ کر کے ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ مزاروں میں جا کر کے دیکھیے، کس طرح ادھر ادھر کھیلتی کودتی اور حاضری لگاتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے دوستو، آقا کریم نے فرمایا ہے کہ تنہائی میں بھی اپنی بیٹی کو چھت پر اکیلا مت جانے دو، یہ شریعت مصطفیٰ کے قانون ہے، ان پر عمل کیجئے تو آپ ضرور ان ساری بلاؤں سے دور رہیں گے۔ گھر میں رہے تب بھی پردے کا احترام کرے، اور گھر سے باہر جائے تب بھی پردے کا خیال رکھے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔